الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يكن الله إلا ذلا ومن تزوجها لما لها لم يكن الله إلا فقرا إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع اس وقت ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو منحصر کر دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے ہم آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب الجلال ایسے شخص کو ذلت کی سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاس والوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ افراد کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے سکون نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیوا سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور وعدے کے بجائے عمل کرے۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب الجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے باپ وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی ظلم و ستم کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ان میں زیادہ تر صرف نازکی پر کیے گئے۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی آپ کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر محفوظ تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ گور کر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، آج بھی معصوم دوشیزہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے، آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کرتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاس شریف ہوتا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے آلات پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد ہے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح قبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر
اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔